کہ جو ایمان چھوڑ کر کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور برابر کفر کرتا رہا، فلن یقبل، اللہ اس کے ہرگز قبول نہیں کرے گا، ملء الارض ذہبا، سونا برابر، زمین برابر وہ سونا بھی دان کرنا چاہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بزرگان محترم، علماء اکرام، عزیز بچوں، الحمدللہ ضلعی جمعیت اہل حدیث کے علماء اکرام، مقامی جمعیت کے علماء اکرام، ذمہ داران کا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے محبت کرے گا۔ آج ہم جس بینر تلے بیٹھے ہیں یہ جمعیت کا بینر ہے، یہ جمعیت اہل حدیث کی مجلس ہے، اور دنیا میں بہت سارے مسالک، مذاہب، فرقہ، گروہ جنم لیا، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک نجات پانے والے ہوں گے، اور سب اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث، علماء اہل حدیث سب سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ جب سب سے بہتر اور اچھا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، معمولی کام نہیں ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اور جو یہاں موجود ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، بالکل اس آیت کے مصداق ہیں، ان الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سارے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اپنے پیسے، اپنے روپیے خرچ کر کے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے علاقے، گاؤں کے، بستی والوں کے اوپر ایمان کی کتنی کمزوری ہے کہ 2-4 انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ اگر پورے صرف برطلہ کے عوام، نوجوان، بچے اگر آتے تو یہ جلسہ فیلڈ جو ہے یہ بھی ناکافی ہو جاتی، لیکن یہ مسجد بھی نہیں بھر رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور دیکھیے ایمان کیا چیز ہے، اس کائنات میں سب سے بڑی اور سب سے مہنگی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے رکھے ہیں، کتنے ہیں؟ حملۃ العرش اربعۃ، 4 فرشتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی۔ پہلے تسبیح تحلیل، بعد میں وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں آگے چل کر؟ للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور سب یہاں جو آئے ہیں صرف ایمان کی محبت کی وجہ سے، کہ ایک نوجوان، ایک ہمارے بزرگ، ایک ہمارے بچوں، ماں بہن کے اندر ایمان آ جائے، یہ مقصد ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے ایمان والوں کے لیے۔ للذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ربنا۔ اور جب دعا میں یہ کہا جائے ربنا تو اللہ کی عرش کیا ہوتی؟ ہل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی دعا کی جائے تو سب سے پہلے اپنے لیے اللہم اغفر لحینا، لیکن یہاں ربنا کیوں؟ فرشتے معصوم علی خطا ہے، اس سے کوئی گناہ اللہ سرزد ہونے نہیں دیتا، وہ مغفرت کے محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے ایمان۔ وہ فرشتے کتنے عظیم ہیں
جو اللہ کی کرسی کو اٹھا کر رکھے ہیں، اور وہ دعا پڑھتے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر، جو بہت اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ وہ فرشتے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے؟ کب تک پڑھتے ہیں؟ جب سے دنیا بنی ہے تب سے وہ پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان کتنی بڑی چیز ہے، علماء کو اس کی فکر ہوئی ہے کہ آج دنیا، ہمارے سماج ماحول میں عقائد لوگوں کی بگڑ رہے ہیں، ایمانیات خراب ہو رہے ہیں، لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فکر مند ہوئے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار لن يقبل اللہ، کہ جو ایمان چھوڑ کر کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور برابر کفر کرتا رہا، فلن يقبل، اللہ اس کے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ملء الارض ذہبا، سونا برابر، زمین برابر وہ سونا بھی دان کرنا چاہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن جب اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کی عدالت مجھ سے لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ آج مجھے ایمان مل جائے تو میں زمین بھر کر بھی سونا دینا پسند کروں گا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں اس سے معمولی چیز تم سے سوال کیا گیا تھا لیکن تو نے اس سے انکار کیا۔ تو یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جس کے پاس ایمان ہے وہ بہت بڑے ہیں، اور اس کے وہ سب سے اچھے ہیں، اور سب سے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آج سماج ماحول کے اندر جو غیر ہیں، جس کی کوئی وجود نہیں، اس کے مقابلے میں ہم جو حق پر ہیں 10% بھی اس محنت نہیں کرتے۔ تبلیغی جماعت، یہودی، قادیانی اور بہت سارے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بات، جس بینہ تلے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کیا ہے؟ بعض لوگ عوام سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین کر دینا، آمین بلند آواز سے کہنا، قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھنا، سینے پر ہاتھ باندھ لینا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں کہ یہی اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین شریعت دے کر بھیجا ہے، اور وہ دین شریعت صحابہ اکرام نے اسی طرح اس پر عمل کیا، اور وہ شریعت پر جو اسی طرح عمل کریں گے وہ اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور ہمارے پاس اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، دیکھیے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو انہوں نے محسوس کیا جب جا کے یہاں تک وہ پہنچے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام، جو مولانا بھی بتا رہے تھے کہ عوام بہت خواہش مند ہے، بالکل غلط کی بات میں ثابت کرتا ہوں، اگر اتنے خواہش مند ہوتے تو وہ اپنے 10 کام کو چھوڑ کر مسجد پر آتے۔ کیوں؟ پورے ضلع سے علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں، ہم اپنے کام کو بلائے طاق رکھ کر علماء اکرام کی واضح نصیحت اور رائے مشورے کو سمجھے، سنیں۔ کتنے ایمان کی کمزوری ہے کہ یہاں تک نہیں پہنچ رہے، کیا ہم گھر گھر جائیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے لائیں؟ آج 1 دن نہیں 2 دن سے یہ پروگرام منعقد نہیں ہوا ہے، طے نہیں ہوا ہے، بلکہ 1 مہینہ پہلے ہرن پور میں اعلان کیا گیا تھا، لیکن یہ ڈیٹ جو تاریخ متعین ہوئی وہ بعد میں ہوئی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، بلائے؟ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایک خالق، ایک مالک، ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے، توحید کی طرف دعوت دے؟ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وقال، اور کہے اننی من المسلمین، کہ مسلمان ہوں۔ دوستو اپنی جو
ذمہ داری ہے علماء کرام کی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سبوں کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔